our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. السلام علیکم دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی دو بڑی طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ ابھر کر سامنے آئیں۔ اگرچہ دوسری عالمی جنگ میں ایک ساتھ مل کر امریکہ اور سوویت یونین نے جرمنی کے خلاف لڑائی لڑی، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد یہی دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن بن گئے۔ اب ان کا مقصد عالمی سپر پاور بننا تھا۔ یہ دونوں ملک چونکہ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے براہ راست ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے درپردہ اور بالواسطہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسی کھینچا تانی کو سرد جنگ یعنی کولڈ وار کا نام دیا جاتا ہے، جو کئی سال تک جاری رہی اور بالآخر 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے ہونے والے بہت سارے ٹکڑوں نے جس کا اختتام ہوا۔ اس سرد جنگ کے دوران دونوں ملکوں نے اپنی جاسوسی کے نظام پر بڑی توجہ دی۔ اس جنگ کے ابتدائی ایام میں برطانیہ، جو کہ امریکہ کا بہترین دوست تھا، اس کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے امریکہ کو یہ بتایا کہ ان کے سائنسدانوں میں کچھ روسی جاسوس بھی ہیں۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ ایک ڈیوڈ رین گراس نامی سائنسدان، جو کہ منہیٹن پروجیکٹ کی حفاظت پر مامور تھا، در حقیقت سوویت یونین کا جاسوس ہے۔ اسے فوراً گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کا بنیادی خاکہ ڈرائنگ کی شکل میں خفیہ طور پر سوویت یونین کو بھیجا تھا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں منہیٹن پروجیکٹ دنیا کا سب سے خفیہ ادارہ تھا، جس کا مقصد امریکہ کے لیے خطرناک ہتھیار تیار کرنا تھا۔ تفتیش کے دوران گراس نے انکشاف کیا کہ ایٹمی پروگرام کا ڈرائنگ اس نے اپنی بہن ایتھل روزنبرگ کے کہنے پر تیار کیا تھا۔ اس جرم کے اقرار کی وجہ سے اس کی جان بخشی کر دی گئی اور اس کی بہن ایتھل اور اس کے شوہر جولیس روزنبرگ کو گرفتار کر دیا گیا۔ ان پر کڑا تشدد کیا گیا، مگر ان دونوں نے اپنے جاسوس ہونے سے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ امریکن خفیہ ادارے FBI کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جواب دینے سے بھی انکار کر دیا۔ بہرحال امریکن حکومت نے کسی طرح یہ ثابت کر دیا کہ یہ دونوں خطرناک جاسوس ہیں۔ جج کے پاس اب دو آپشنز تھے، یا تو وہ انہیں 30 سال کی سزا سنا دے یا پھر سزائے موت۔ جج کے تبصرے اور اس کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میکارتھیزم کا حامی ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں ایک لوائلٹی ریویو نامی آرڈیننس پاس کیا تھا، جس کی روح سے ہر گورنمنٹ ملازم پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی حب الوطنی ثابت کرے۔ اس ضمن میں ایک سینیٹر جوزف میکارتھی نامی شخص کو متعین کر دیا گیا، جس کا کام ملازموں کی جاسوسی کرنا تھا۔ اس دور میں کسی شخص کو امریکہ میں سزا دینے کے لیے اس کے جرم کا ثابت ہونا نہیں، بلکہ اس پر الزام ہی کافی تھا۔ جس پر غداری کا محض الزام ہی لگتا، اس کے لیے ملازمت یا اپنی جان سے ہاتھ دھونا یقینی ہوتا۔ جج نے اسی میکارتھیزم سے متاثر ہو کر 5 اپریل 1951 کے روز ان دونوں کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے بعد امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ جولیس اور ایتھل کے 2 بالترتیب 4 اور 8 سالہ بچے تھے۔ لوگ ان بچوں کی تصویروں یا بذات خود انہیں اٹھا کر وقتاً فوقتاً وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے، یہاں تک کہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن، شہرۂ آفاق مصنف پکاسو اور دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے پیشوا پوپ پسٹ 12 تک نے اس جوڑے کی سزا ختم کرنے کی اپیل کی، لیکن امریکن حکومت نے اس پر کوئی کان نہ دھرے۔ سزا سے کچھ دیر پہلے دونوں کو آپس میں ملاقات کرائی گئی۔ یہ ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی، مگر دونوں کے درمیان ایک لوہے کی جالی حائل تھی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں نے مل کر اپنے بچوں کے نام ایک چھوٹا سا خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ اگرچہ اس دنیا میں اچھائی اور انصاف کا کوئی وجود نہیں، لیکن پھر بھی یہ زندگی اس قابل ہے کہ اسے گزارا جائے۔ یاد رکھو کہ ہم بے گناہ ہیں
اور ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا خط دنیا تاریخ کے مشہور ترین خطوط میں شامل ہے۔ سزا سے کچھ وقت پہلے دونوں کو ایک دفعہ پھر سے پیشکش کی گئی کہ اگر وہ مزید روسی جاسوسوں کا انکشاف کر دیں تو ان کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر ان دونوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہ دیا۔ 19 جون 1953 کی رات پہلے جولیس کو الیکٹرک چیئر پر بٹھایا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اپنی جان دے دی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اسی کرسی پر اس کی بیوی ایتھل کو بٹھایا گیا۔ وہ بجلی کے 4 جھٹکے بہادری سے سہتی رہی اور 5ویں جھٹکے میں مر گئی۔ یہ سرد جنگ کے دوران روسی جاسوسوں کی واحد سزائے موت تھی۔ انہی ایام میں پاکستان کے ایک مشہور شاعر فیض احمد فیض، جو خود بھی کمیونسٹ موومنٹ سے متاثر تھے، انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہاں ان کے پاس جب جولیس اور ایتھل کی سزائے موت کی خبر پہنچی اور وہ خط جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جیل میں لکھے تھے ملے، تو انہوں نے جذبات کی شدت میں آ کر وہ تاریخی نظم لکھی جو اردو ادب کے میدان میں امر ہو گئی۔ اس نظم کے الفاظ کچھ یوں تھے: تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب کھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے، درد کے فاصلے کر چلے، جن کی خاطر جہانگیر ہم جاں گوا کر تیری دلبری کا برم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔